بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے عزیز دوستوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے زمانے میں بیت المقدس سے ایک مسلمان مدینہ آیا۔ اس نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور مسجد نبوی میں ٹھہر گیا۔ وہ دن میں روزہ رکھتا اور رات کو عبادت کرتا۔ وہ نوجوان بہت خوبصورت اور نیک تھا۔ اس کی پرہیزگاری اور تقویٰ پورے مدینہ میں مشہور ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت مزاج کے لیے مشہور تھے، اس نوجوان کی عبادت اور تقویٰ سے بہت پربھاوت ہوئے۔ مقدسی کے پاس آتے، اس سے باتیں کرتے اور کہتے، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ اور مقدسی ہمیشہ یہی کہتا، جب اللہ ہے تو مخلوق سے کیا مانگو، آپ بھی میری طرح اللہ کے محتاج ہیں۔ جب حج کا موسم آیا تو مدینہ کے لوگ حج کی تیاری کرنے لگے۔ مقدسی بھی حج کے لیے تیار ہوا۔ جس دن حج کا قافلہ روانہ ہو رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے الوداع کہنے آئے۔ مقدسی نے کہا، اے ابو الحسن، میں حج پر جا رہا ہوں۔ میرے پاس ایک امانت ہے جو میں آپ کے پاس چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسے میری واپسی تک سنبھال لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس میں کیا بڑی بات ہے، اپنی امانت مجھے دے دو اور واپسی پر لے لینا۔ مقدسی کے پاس ہاتھی کے دانت کی بنی ایک چھوٹی ڈبیا تھی جو لوہے کے تالے سے بند تھی۔ اس نے وہ ڈبیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دی اور انہوں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کے بعد مقدسی حج کے لیے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود مدینہ کے باہر تک قافلے کو الوداع کہنے گئے۔ اس دوران بے مقدسی کے ساتھ ہی چلتے رہے۔ الوداع کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قافلے کے امیر یعنی مکھیا کو خاص ہدایت دی اور راستے میں مقدسی کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس قافلے میں ایک انصاری عورت بھی تھی۔ دھیرے دھیرے مقدسی کی زبانی اور خوبصورتی نے اس عورت کو پربھاوت کرنا شروع کر دیا۔ شروعات میں وہ صرف اتنی دلچسپی رکھتی کہ جہاں مقدسی عبادت کرتا وہ بھی وہیں جا کر بیٹھ جاتی، لیکن جب مقدسی نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا تو اس نے خود پہل کی۔ ایک دن اس عورت نے مقدسی سے کہا، مجھے آپ کے نازک اور جوان جسم پر یہ موٹے اونی کپڑے اچھے نہیں لگتے کہ یہ آپ کو تکلیف دیتے ہوں گے۔ مقدسی نے جواب دیا، ارے بھلی عورت، اس جسم پر ترس کھانے کا کیا فائدہ، یہ تو مٹی سے بنا ہے اور آخر میں مٹی ہی میں مل جائے گا۔ عورت نے پھر کہا، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، جب اس پر دھول پڑتی ہے اور گرمی سے لال ہو جاتا ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ مقدسی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ہوش سے کام لو اور ایسی باتیں مت کرو، مجھے اپنے رب کی عبادت سے روکنے کی کوشش مت کرو۔ جب اس عورت کا صبر زیادہ ہو گیا تو اس نے صاف کہہ دیا، عابد صاحب، آپ سے ایک کام ہے، اگر آپ نے میری بات مان لی تو اچھا رہے گا، ورنہ جب تک میرا کام پورا نہیں ہوتا میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ مقدسی نے کہا، بتاؤ کیا کام ہے، اگر وہ میرے بس میں ہوا تو میں ضرور کروں گا۔ عورت نے مسکرا کر کہا، میری صرف ایک خواہش ہے کہ آپ رات کا کچھ حصہ میرے ساتھ میرے مالک کی طرح گزاریں۔ یہ سن کر مقدسی کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آئے۔ انہوں نے ترنت کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہا، اللہ سے ڈرو، میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں۔ تو بھی اللہ کے گھر کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہی ہے، اپنے دل اور دماغ کو اتنے برے خیالات سے پاک کر لے۔
لیکن اس عورت نے مقدسی کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، مجھ پر تیری یہ باتیں اثر نہیں کریں گی، میں ایک عورت ہوں اور اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی۔ یاد رکھو، عورت کا بدلہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اب یہ تجھ پر ہے کہ تو کیا کرتا ہے۔ مقدسی نے سختی سے کہا، تو یہاں سے چلی جا، جو کرنا ہے کر لے، لیکن مجھ سے ایسی کوئی امید مت رکھ، میں اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہوں۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ ایک رات مقدسی ہمیشہ کی طرح دیر رات تک عبادت کرنے کے بعد سو گیا۔ اسی رات وہ بد نیت عورت اٹھی اور اپنی تھیلی جس میں 500 دینار تھے چپکے سے اٹھائی اور مقدسی کے سامان کے تھیلے میں ڈال دی۔ پھر وہ اپنی جگہ پر جا کر سو گئی۔ صبح جب وہ عورت اٹھی اور اپنے سامان کو سنبھالنے لگی تو اس نے جان بوجھ کر زور زور سے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ چیخ چیخ کر کہنے لگی، میں ایک بے بس عورت ہوں، سفر میں مجھے لوٹ ہو گئی ہے، میری کسی نے تھیلی چرا لی ہے، کسی نے میری تھیلی چرا لی جس میں میرے 500 دینار تھے، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، میں یہ سفر کیسے پورا کروں گی۔ اس کا رونا پیٹنا سن کر پورے قافلے میں خلبلی مچ گئی۔ لوگ ادھر ادھر پوچھ تاچھ کرنے لگے۔ قافلے کے امیر یعنی کہ مکھیا نے حالات قابو کرنے کے لیے سب کے سامان کی تلاشی کا حکم دے دیا۔ ایک ایک کر کے سبھی یاتریوں کے سامان کی تلاشی لی گئی، لیکن کہیں بھی وہ تھیلی نہیں ملی۔ سالار قافلہ نے کہا، یعنی مکھیا نے کہا، ہم نے ہر شخص کا سامان دیکھ لیا ہے، لیکن مقدسی کی تلاشی نہیں لی، کیونکہ اس پر شک کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ عورت بول پڑی، یہ ٹھیک ہے کہ اسے مقدسی کہا جاتا ہے، لیکن جب سب کی تلاشی ہو چکی ہے تو اس کی لینے میں کیا حرج ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی صورت کچھ اور ہو اور اصلیت کچھ اور، آخر وہ مدینہ سے باہر کا آدمی ہے، کون جانتا ہے کہ اس کے پرانے اعمال کیا رہے ہوں گے۔ کچھ اور لوگ بھی اس عورت کی باتوں سے سہمت ہو گئے۔ مجبور ہو کر سالار قافلہ یعنی مکھیا مقدسی کے پاس گیا۔ اس وقت وہ نماز کے بعد آرام کر رہا تھا۔ مکھیا نے اسے جگایا اور کہا، قافلے میں چوری ہوئی ہے، اس لیے سب کا سامان دیکھا گیا ہے، اب تمہاری تلاشی بھی ضروری ہو گئی ہے۔ مقدسی نے اطمینان سے جواب دیا، جب سب کی تلاشی ہو چکی ہے تو میری بھی لے لیجیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سالار قافلہ نے مقدسی کا سامان جانچنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس کا تھیلا الٹا گیا، اس میں سے وہی عورت کی تھیلی نکل آئی۔ وہ عورت جو سب دیکھ رہی تھی ترنت دوڑ کر آئی اور چلائی، یہ میری تھیلی ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس پر مت جائیے، یہ باہر سے کچھ اور ہے، اندر سے کچھ اور۔ قافلے کے لوگ مقدسی پر ٹوٹ پڑے، انہوں نے اسے لاتوں اور مکوں سے مارا۔ جب وہ مار مار کر تھک گئے تو اسے جنجیروں میں باندھ دیا۔ سالار قافلہ نے کہا، اسے حج کے بعد مدینہ لے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی کرتوتیں بتائیں گے۔ مقدسی کو جلد ہی سمجھ آ گیا کہ یہ سب ایک سازش ہے۔ اس نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا اور صبر سے سب کچھ سہتا رہا، نہ کوئی شکایت کی، نہ صفائی دی، اور ہر ظلم چپ چاپ برداشت کرتا گیا۔ جب قافلہ مکہ پہنچا تو مقدسی نے سالار قافلہ یعنی مکھیا سے ادب سے کہا، آپ بھی حج کے لیے آئے ہیں اور میں بھی اسی مقصد سے آیا ہوں، میری آپ سے التجا ہے کہ مجھے حج کے لیے آزاد کر دیں۔ آپ میری جو بھی ضمانت لینا چاہیں لے لیں، میں اپنی مرضی سے حج کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جس دن اور جس جگہ آپ کہیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ آپ مجھ سے جو بھی سلوک کریں گے اسے میں اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لوں گا، جیسے پہلے میں نے آپ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، آگے بھی نہیں کروں گا۔ مقدسی کی یہ بات سن کر قافلے کے لوگ
दो हिस्सों में बट गए। कुछ लोगों ने कहा ये बस भागने की चाल है, अगर इसे छोड़ दिया गया तो ये फिर कभी हाथ नहीं आएगा। जबकि कुछ ने कहा इस शख्स का हाल देखकर नहीं लगता कि ये चोर है, जो कुछ कह रहा है शायद उसे पूरा भी कर दे। आखिरकार ये फैसला हुआ कि मुक़द्दसी को हज के लिए जाने दिया जाए, लेकिन उससे ये वादा लिया गया कि हज के बाद फला दिन और फला जगह पर वापस आकर काफ़िले के पास हाजिर होगा। अगर वो वापस आ गया तो उसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के पास ले जाया जाएगा। अगर वो नहीं आया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को पूरे मामले की जानकारी दे दी जाएगी। इस फैसले के बाद मुक़द्दसी को आज़ाद कर दिया गया। उसने काफ़िले के लोगों का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से रुखसत हो गया। जब मुक़द्दसी ने हज पूरा कर लिया तो वो वापस उसी जगह पर आ गया जहाँ काफ़िले के लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसकी वादा निभाने की आदत और सच्चाई देखकर काफ़िले के लोग हैरान रह गए। काफ़िले के लोगों ने कहा अब इसे जंजीरों में बांधने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इसे भागना होता तो ये भाग सकता था, लेकिन जब ये खुद अपनी मर्ज़ी से लौट आया है तो इसे साथ ले चलो, मगर जंजीरों में बांधने की ज़रूरत नहीं है। इस फैसले के बाद मुक़द्दसी को आज़ाद रखा गया और वो काफ़िले के साथ मदीना की राह पर रवाना हो गया। वापसी के सफ़र में वही अंसारी औरत जिसका सामान गुम हुआ था परेशान हो गई, क्योंकि उसके सफ़र का सामान ख़त्म हो गया था। रास्ते में एक पड़ाव पर वो काफ़िले से अलग हो गई और एक बस्ती की तरफ चली गई ताकि ज़रूरी सामान जुटा सके। बस्ती के बाहर उसे एक चरवाहा मिला। औरत ने उससे मदद की रिक्वेस्ट की। चरवाहे ने कहा मेरे पास देने के लिए सब कुछ है, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? औरत ने जवाब दिया तुझे अल्लाह की तरफ से सवाब मिलेगा। मैं मुसाफिर हूँ, मेरे काफ़िले वालों के पास भी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कुछ नहीं था, वरना मैं यहाँ नहीं आती। चरवाहे ने जवाब दिया अल्लाह तो सवाब क़यामत में देगा, लेकिन मुझे अभी कुछ चाहिए। औरत ने कहा अगर मेरे पास इस वक्त कुछ देने को होता तो मैं तेरे पास क्यों आती? चरवाहे ने कहा मैं ऐसी चीज़ का मुतालबा नहीं कर रहा जो तेरे पास नहीं है, मुझे वही चाहिए जो तेरे पास है और जिससे तुझे कोई कमी नहीं आएगी। अगर तू मेरा मुतालबा मान ले तो मैं तेरी ज़रूरत पूरी कर दूंगा। जब औरत ने देखा कि कोई और रास्ता नहीं बचा तो उसने मजबूरी में चरवाहे की शर्त मान ली। चरवाहे ने टीले के पीछे जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी करवाई और फिर औरत को सफ़र का सामान दे दिया। उसके बाद औरत वापस काफ़िले में आ गई। उस वक्त काफ़िला सुस्ता रहा था और सफ़र अभी शुरू नहीं हुआ था। 2-3 दिन बाद जब काफ़िला सफ़र कर रहा था तो एक दिन वो औरत राहत के लिए तन्हाई में गई। जब वो वापस लौट रही थी तो रास्ते में एक बुजुर्ग शख्स ने उसका चेहरा देखकर पूछा क्या तू हामिला है? औरत घबरा गई और जल्दी से जवाब दिया नहीं, मैं हामिला नहीं हूँ। बुजुर्ग ने कहा मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन पहले जिस चरवाहे से तूने सफ़र का सामान मांगा था उसी से तू हामिला हो चुकी है। ये सुनकर औरत घबरा गई और रोने लगी। बुजुर्ग शख्स ने कहा पगली रोती क्यों है? जिसे चरवाहे वाला वाक़या मालूम है उसे और भी बहुत कुछ मालूम है। बुजुर्ग ने औरत से कहा सुन, तेरे काफ़िले में जो मुक़द्दसी है तूने पहले भी उस पर एक फ़रेब किया था, अब जाकर उसके सिर ये भी इल्ज़ाम लगा दे कि उसने ज़बरदस्ती तुझ पर जुल्म किया। औरत को बुजुर्ग की चालाकी पसंद आई और उसने खुश होकर हामी भर ली। जैसे ही वो काफ़िले के करीब पहुंची उसने ज़ोर ज़ोर से रोना और शोर मचाना शुरू कर दिया। काफ़िले के लोगों ने पूछा अब क्या हुआ? औरत ने रो रो कर कहा
اس مقدسی ظالم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس نے زبردستی مجھ پر ظلم کیا۔ میں شرم کے مارے پہلے کچھ نہیں کہہ سکی، لیکن اب جب مجھے یقین ہو گیا کہ اس کا انجام ظاہر ہو کر رہے گا تو میں مجبور ہو کر سچ بول رہی۔ جب قافلے والوں نے عورت کی بات سنی تو بے فر سے مقدسی پر ٹوٹ پڑے، لاتوں، گھوسوں اور مکوں سے اسے بری طرح پیٹا، لیکن مقدسی نے نہ تو کسی کو کچھ کہا، نہ ہی اپنی صفائی دی۔ جتنی مار پڑی، جتنی گالیاں سنی، جتنے تانے ملے، وہ سب کچھ خاموشی سے سہتا رہا۔ اب مدینہ قریب تھا۔ مدینے والوں کو پہلے ہی قافلے کی واپسی کی خبر مل چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مدینے کے دوسرے لوگ قافلے کے استقبال کے لیے مدینے سے باہر رکے ہوئے تھے۔ اب قافلہ مدینہ پہنچا تو لوگ ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر مقدسی کو ڈھونڈ رہی تھی، تبھی سالار قافلہ اور حضرت عمر کو مقدسی پر چوری اور زبردستی کا الزام اور پوری داستان سنا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدسی کی طرف دیکھا، وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور سب کی باتیں خاموشی سے سن رہا تھا۔ تیرا ظاہر روپ سے دیکھنے میں تو بہت اچھا تھا، لیکن تیرا باطن یعنی بھیتر کا حال اتنا برا نکلا۔ خدا کی قسم میں تجھے ایسی سزا دوں گا کہ تیرے جیسے لوگ پھر کبھی تقویٰ پرہیزگاری کا لباس پہن کر کسی کو دھوکہ نہیں دے سکیں گے۔ لیکن مقدسی پھر بھی خاموش رہا، نہ کوئی صفائی دی، نہ کوئی شکایت کی۔ اسی سمے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پورا واقعہ بیان کیا۔ حضرت علی نے مقدسی کو دیکھا، وہ سر جھکائے زنجیروں میں جکڑا ہوا خاموش بیٹھا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، میں علی خود گواہی دیتا ہوں کہ اس شخص نے نہ تو چوری کی ہے اور نہ ہی کسی عورت سے زبردستی کی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے، حضرت علی کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور بولے، علی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی عورت خود اپنی عزت کو داغدار کرنے کا الزام لگائے گی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا اور سختی سے کہا، صرافت سے سچی بات سب کے سامنے بیان کر دے۔ عورت بولی، قافلے نے میری تھیلی اس کی گٹھری سے برآمد کی ہے اور یہ سب قافلے کے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ جہاں تک زبردستی جنا کا سوال ہے تو یہ کوئی ایسا کام نہیں جو لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کے قرآن پڑھنے کی آواز بہت حسین اور دلکش تھی۔ قافلے والے جانتے ہیں کہ میں اس کی قرآن خوانی سننے کے لیے ہمیشہ اس کے پاس رہتی تھی۔ ایک دن جب سب لوگ سو چکے تھے تو میں اس کے پاس بیٹھ کر اس کے قرأت قرآن کی تلاوت سن رہی تھی۔ جب میں پوری طرح سننے میں مگن ہو گئی تو اس نے اچانک مجھے اتنی تیزی سے پکڑ لیا کہ میں ہل بھی نہ سکی۔ رسوائی کے ڈر سے میں چیخ بھی نہ سکی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں تو مجبوری میں میں نے سچائی بیان کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ انہوں نے کہا، اللہ تجھ پر لعنت کرے، تو نے دونوں باتیں جھوٹ بولی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے امیر المومنین، جب یہ نوجوان حج کے لیے جا رہا تھا تو اس نے آپ کو ایک امانت سونپی تھی۔ حضرت عمر بولے، بالکل اس کے پاس ایک چھوٹی سی ہاتھی کی دانت کی ڈبیا تھی جسے میں نے اپنے پاس رکھا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تو آپ وہ ڈبیا منگوائیں اور اپنے پاس رکھیے، پھر میں آپ کو اصل سچائی بتاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ڈبیا منگوائی اور اپنے پاس رکھ لی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا، اب میں جو بھی پوچھوں سچی بات بتانا،
ورنہ یاد رکھو اس بھیڑ کے سامنے تمہارے سارے غلط کام گواہوں کے ساتھ بتا دوں گا۔ وہ سن کر عورت پسینہ پسینہ ہو گئی اور وہ ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ حضرت علی نے پوچھا کیا تو نے فلاں جگہ اس جوان کے پاس جا کر اسے برے کام کی دعوت دی تھی؟ پھر حضرت علی نے وہ ساری باتیں دہرائی جو اس عورت نے اس نیک جوان کے بارے میں کہی تھی، جیسے اس کے جسم کی نرمی اور چہرے کی چمک۔ ساتھ ہی انہوں نے اس جوان کے جواب بھی دہرائے۔ ڈر کے مارے کانپتی ہوئی عورت بولی، ہاں میں نے اسے برے کام کی دعوت دی تھی۔ حضرت علی نے آگے پوچھا، جب اس جوان نے تمہاری بات نہیں مانی تو کیا تم نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے تمہاری بات نہیں مانی تو تم چالاکی سے اسے بدنام کر دو گی؟ عورت نے جواب دیا، ہاں میں نے یہی کہا تھا۔ حضرت علی نے پھر پوچھا، کیا ایک رات جب وہ نیک جوان رات بھر عبادت کر کے سو گیا تھا تب تم نے اپنی تھیلی اس کے سامان میں چھپا دی تھی؟ عورت نے کہا، ہاں میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ پھر حضرت علی نے قافلے کے نیتا یعنی سالار سے پوچھا، جب تم نے پورے قافلے کی تلاشی لی تھی اور یہ عورت کہہ رہی تھی کہ بس اس جوان کا سامان رہ گیا ہے، تو کیا اس نے تمہیں اس کی تلاشی لینے کے لیے اکسایا تھا؟ سالار نے جواب دیا، ہاں اس نے بالکل یہی کہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت سے پوچھا، کیا واپسی کے وقت جب سارے راستے کا خرچ ختم ہو گیا تھا تو قافلے سے الگ ہو کر اس بستی کی طرف گئی تھی؟ عورت نے کہا، جی ہاں میں گئی تھی۔ حضرت علی نے پوچھا، کیا بستی کے باہر تجھے فلاں بن فلاں رنگ کے شکل والا چرواہا ملا تھا؟ عورت نے کہا، ہاں وہ ملا تھا۔ حضرت علی نے پوچھا، کیا تو نے اس سے زیادہ راہ یعنی خرچ کا سوال کیا تھا؟ عورت نے کہا، جی ہاں میں نے اس سے زیادہ راہ مانگا تھا۔ حضرت علی نے آگے پوچھا، کیا اس نے تجھ سے بھی کچھ مانگا تھا؟ عورت نے کہا، ہاں اس نے بھی کچھ مانگا تھا۔ حضرت علی نے پوچھا، کیا کافی تکرار کے بعد تو اس کی مانگ پورا کرنے پر رضامند ہو گئی تھی؟ عورت نے کہا، ہاں میں رضامند ہو گئی تھی۔ حضرت علی نے کہا، کیا تو نے چرواہے کا ڈیمانڈ پورا کیا اور چرواہے نے تجھ سے تیری ضرورت پوری کی تھی؟ تجھے خیال نہ رہا لیکن تجھے حمل ہو گیا۔ 2 دن بعد فلاں جگہ پر جب تو رفع حاجت کے لیے گئی تھی تو کیا واپسی پر تجھے شیطان ملا تھا؟ عورت نے کہا، نہیں یا علی رضی اللہ تعالی عنہ میں شیطان کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، رفع حاجت سے واپسی پر تجھے اس حلیے کا ایک بوڑھا آدمی ملا تھا جس کی بھویں آنکھوں پر گری ہوئی تھی، اور جھکی ہوئی تھی، رنگ کالا تھا، ایک ہاتھ میں دانوں والی لڑی کی تسبیح تھی اور دوسرے ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا تھا۔ عورت نے کہا، ہاں ایسا شخص ملا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہی شیطان تھا اور اس نے تجھے بتایا تھا کہ تجھے چرواہے سے حمل ہو گیا ہے۔ عورت نے عرض کیا، مجھے اسی نے بتایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ بات سن کر تو رونے لگی تھی اور اس نے تجھے ان الفاظوں سے تسلی دی کہ مقدسی کا نام لے کر قافلے والوں کو بتا دے۔ تو نے قافلے میں واپسی کے بعد بویلا کر کے قافلے والوں کو بتایا تھا؟ عورت نے کہا، بالکل اے علی، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ قافلے کے ساتھ تھے اور میرے قدم قدم پر آپ میرے سایہ کی طرح تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابو حبس رضی اللہ تعالی عنہ، اس جوان نے عبادت کے جنون میں حد سے بڑھ کر کام کیا اور خود کو اس عورت کے لیے نالائق بنا لیا، اور جو امانت اس نے آپ کو دی تھی اور جو اس وقت آپ کے پاس ہے وہ اس کی اسی حد سے بڑھنے کا نتیجہ ہے۔ اس جوان نے اپنا مردانہ حصہ کاٹ کر اسے ایک ڈبیا میں رکھا ہے جو سبز ریشم کے کپڑے میں لپٹا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، پہلے آپ ڈبیا کو کھول کر اس میں میری بات کی تصدیق کر لیں۔
میری بات میں شک رہے گا وہ اس نوجوان کو بھی ملاحظہ کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اس خبیثہ سے کیا سلوک کیا جائے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، قبرستان یہود میں گڑھا کھود کر اسے سینہ تک دبا کر رسم کیا جائے۔ چنانچہ اس عورت کو سنگسار کیا گیا اور وہ مقدسی نوجوان مسجد نبوی میں عبادت میں لگا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارے حالات ظاہر کر دیے تھے اور آپ کا یہ فیصلہ آپ کی کرامت مانا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں۔